خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ شہدائے غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر. حضور صوفی صاحب قبلہ میں اللہ کہتا ہوں اور ہر اسٹیج سے یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو کبھی آل رسول سے ٹکرانے کی کوشش کرنا. ہمیشہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. کبھی آل رسول سے جیتنے کی کوشش کرنا. کبھی آل رسول سے آگے بڑھنے کی کیا کوشش بات ہے کیا کرنا. بات ہے زندہ باد زندہ باد ورنہ تاریخ گواہ ہے کیا ہے جو آل رسول سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے اسے یزیدی کہا جاتا ہے اور جو آل رسول سے ہار جاتا ہے اسے جنید بغدادی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد اسے زندہ آل باد. رسول سے مقابلے کی کوشش نہ کرنا اور جس نے بھی آل رسول سے لڑنے کی کوشش کی ہے زمانے نے دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ بھی خراب ہوتا ہے اور شجرہ بھی خراب ہوتا ہے. جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی وہ در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی. اور ہم نے دیکھا ہے شجرہ دشمنان حیدر کا وہاں کا نام تو ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ آل رسول کے قدموں میں ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. دیکھیے ولی کے گھر کی پرورش، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں سنیے. ایمان تازہ ہو جائے. وہی بغداد کی زمین ہے. اسی بغداد کی زمین پر ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے جن کا نام حضرت شیخ زرقانی رحمت اللہ تعالی. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت شیخ زرقانی اپنے وقت کے ولی بھی تھے اور بغداد کی زمین پر اپنے وقت کے بہت رئیس امیر و کبیر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے. مالدار تھے مگر ان کی ایک عادت کیا تھی؟ وہ نماز ایک جگہ نہیں پڑھتے، گھوم گھوم کر کے ہر علاقے کی مسجد میں نماز پڑھتے. لوگوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کے گھر کے بغل میں مسجد موجود ہے مگر گھر کے بغل میں آپ بہت کم نماز پڑھتے ہیں، دور دور مسجد میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا دور دور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے کیا؟ تو آپ نے کہا نہیں، اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھو تو اتنا ہی ثواب ملے گا، کسی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھو تو اتنا ہی ثواب ملے گا. میں جو گھوم گھوم کر کے نماز پڑھتا ہوں نا اس میں میرا ایک مقصد ہے، اس میں میرا ایک مقصد ہے. اللہ والوں کے گھر کی پرورش دیکھی. مقصد کیا ہے؟ کم مقصد کوئی اور زیادہ نہیں، بس یہ ہے کہ میں اپنی بچی کے لیے اچھا سا لڑکا تلاش کر رہا ہوں. اپنی بچی کے لیے اچھا سا لڑکا تلاش کر رہا ہوں. کہنے والے نے کہا حضرت مسجد میں لڑکا ملے گا؟ لڑکا تلاش کرنا ہے تو کہیں رشتہ بھیجوائیے. اور ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کی بچی کے لیے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آ رہے ہیں مگر آپ سب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کوئی آپ کو پسند نہیں آتا اور مسجد میں گھوم گھوم کے لڑکا تلاش کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا ہاں رشتے تو آ رہے ہیں مگر میں اپنی بچی کے لیے جیسا لڑکا تلاش کر رہا ہوں مجھے یقین ہے وہ کہیں ملے نہ ملے اللہ کے گھر میں ضرور ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں ضرور ملے گا. ایمان تازہ ہو جائے گا. اس میں پرورش دیکھیے اللہ والوں کے گھر کی. کہتے ہیں کہ ایک روز
حضرت شیخ زرقانی ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. جیسے ہی مسجد میں گئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو بالکل اطمینان کے ساتھ وہ نوجوان اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے. شیخ زرقانی کی نظر جب اس نوجوان پر پڑی، نوجوان پسند آیا، بیٹھ گئے نوجوان کو دیکھنے لگے. نوجوان کافی دیر تک رب کی عبادت کرتا رہا. سلام پھیرنے کے بعد وہ نوجوان اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے، کافی دیر تک رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کرتا رہا. دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ نوجوان اٹھا اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی ابھی مسجد سے باہر نکلنے ہی والا تھا، چونکہ آج میں بہت چکر میں پڑ گیا. ابھی مجھے ایک نکاح بھی پڑھا، وہ توجہ. جیسے ہی وہ نوجوان اپنے قدم کو باہر نکالنے ہی والا، شیخ زرقانی اٹھے اور اٹھ کر کے دوڑ کر کے اس نوجوان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے بیٹا یہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ نوجوان نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں مسجد میں، کیا بات ہے؟ کہا نہیں بیٹا بولو نا تمہاری شادی ہوئی ہے. نوجوان نے کہا غریب آدمی ہوں، روزانہ کماتا ہوں کھاتا ہوں، رہنے کے لیے صحیح سے مکان نہیں ہے، کون مجھ غریب سے اپنی بچی کا نکاح کرے گا؟ غربت کی وجہ سے اب تک میری شادی نہیں ہوئی ہے. حضرت شیخ زرقانی کہتے ہیں بیٹا شادی نہیں ہوئی ہے نا، نہ گھبراؤ، اب میں تمہاری شادی کروں گا. کہا میں تمہاری شادی کروں گا. کہا کس سے؟ کہا شیخ زرقانی کا نام سنا ہے؟ کہا وہ شیخ زرقانی جو بہت رئیس ہے، امیر کبیر، لوگوں میں ان کا نام آتا ہے. کہا ان کی بچی سے شادی کرو گے؟ ان کی بچی سے شادی کرو گے؟ نوجوان نے کہا مذاق کر رہے ہیں کیا؟ کہاں وہ بڑے رئیس امیر و کبیر لوگوں میں جن کا نام آتا ہے وہ، اور کہاں میں غریب آدمی ہوں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کہا بیٹا اللہ والے مذاق نہیں کرتے، اللہ والے ہمیشہ سچ بولا کرتے. کہا آپ کون ہے؟ کہا بیٹا تم مجھے نہیں پہچانے، میرا ہی نام شیخ زرقانی ہے. بس بیٹا تم صرف ہاں کہہ دو کہ تم میری بچی سے شادی کرو گے. میں کوئی لیٹ نہیں کروں گا، فوراً جاؤں گا، اپنی بچی کو لے کر مسجد میں آ جاؤں گا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھا کر کے میں تیرے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کر دوں گا. اے بیٹا بس صرف تم ہاں کہہ دو کہ تم میری بچی سے شادی کرو گے، میری بچی سے نکاح کرو گے. نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بچی سے شادی کروں گا، لیکن آپ نے ابھی صرف مجھے دیکھا ہے، میرا گھر نہیں دیکھا، میں کرتا کیا ہوں یہ آپ نے نہیں دیکھا. کہا بیٹا مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے دیکھ لیا اور تیرے اندر میں نے تیری ساری زندگی کو دیکھ لیا ہے. نوجوان نے کہا نہیں پہلے آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، میرے پاس رہنے کے لیے صحیح سے مکان نہیں ہے. ایسا مکان میرے پاس ہے کہ بارش کے دنوں میں جب بارش ہوتی ہے تو پوری رات بیٹھ کر کے رات گزارتا ہوں. پورے گھر میں پانی، میرے گھر میں بارش کا پانی بھر جاتا ہے. میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اسے ہی بچھاتا ہوں، اسے ہی اوڑھتا ہوں، کوئی دوسری چادر میرے پاس نہیں ہے. ایک وقت کھاتا ہوں تو دوسرے وقت پانی پی کر کے سو جاتا ہوں. اب آپ سوچئے آپ کی بیٹی محلوں میں رہی ہے، آپ کی بیٹی عیش و آرام کی زندگی گزاری ہوئی ہے. آپ نے اپنی بیٹی کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کیا ہوگا. جو آپ کی بیٹی محلوں میں زندگی گزاری ہے وہ مجھ غریب کی جھوپڑی میں کیسے رہے گی؟ وہ مجھ غریب کی جھوپڑی میں اپنی زندگی کیسے بسر کرے گی؟ حضرت شیخ زرقانی کہتے ہیں بیٹا کچھ نہ سوچو، اللہ چاہے گا تو میری بیٹی تیری جھوپڑی میں زندگی بسر کر دے. سبحان اللہ. تم ہاں کہہ دو. نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. شیخ زرقانی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. شادی کی پہلی رات دیکھیے اللہ والے کے گھر کی پرورش. کہتے ہیں کہ جب اس نوجوان رات کے وقت اپنی بیوی کے پاس آیا
बीवी अपने शौहर को सलाम करती है, शौहर ने बीवी के सलाम का जवाब दिया, और जैसे ही नौजवान अपनी बीवी के करीब गया है, बीवी कहती है मेरे शौहर एक बात बताइए, सुनिएगा सुनिएगा, एक बात बताइए। क्या हुआ? ये बताइए वो घर के कोने में सूखी रोटी क्यों रखी हुई है? घर के कोने में वो रोटी क्यों पड़ी हुई है? रोटी क्यों पड़ी हुई है? नौजवान ने कहा उस रोटी को बचा करके रख दिया है कि सुबह हम दोनों मियाँ बीवी उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे और उसी रोटी से हम लोग नाश्ता करेंगे, इसीलिए उसे बचा करके हमने रख दिया। बीबी कहती है मेरे बाप ने इतना गलत फैसला कैसे लिया? ऐसे नौजवान से मेरी शादी कर दी जो कल के लिए रोटी बचा करके रख रहा है, जो कल के लिए रोटी बचा कर रख रहा है। नौजवान ने कहा क्या मतलब? बीवी कहती है मेरे शौहर, मेरे बाबा ने निकाह से पहले मुझसे कहा था कि मैंने तेरे लिए ऐसा शौहर तलाश किया है जो दुनिया पर भरोसा नहीं करता, अपने परवरदिगार पर भरोसा करता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी आपका भरोसा मजबूत नहीं है, अभी आपका भरोसा बहुत कमजोर है। कहा कैसे? कहा अगर आपको अल्लाह पर भरोसा होता तो कल के लिए दाना बचा करके घर में नहीं रखते, रब पर भरोसा होता तो कल के लिए रोटी बचा करके नहीं रखते। अरे वो रोटी हमारे घर में नहीं बल्कि किसी गरीब के घर में होना चाहिए था, किसी गरीब की झोली में होना चाहिए था। हमेशा बीवी अपने शौहर का कदम चूमती है, मगर तारीख गवाह है कि इस्लाम में ऐसी भी खातिन गुजरी है कि जिसके कदम को शौहर चूमने पर मजबूर हो गया है, जिसके कदम को शौहर चूमने पर मजबूर हो गया है। वो नौजवान अपनी बीवी के कदम को चूम करके मदीने की तरफ रुक करके मुस्तफा की बारगाह में सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। बीवी कहती है मेरे शौहर ये सलाम पेश करने का आजिज़ाना तरीका कैसा? नौजवान ने जवाब दिया इसलिए नबी पर सलाम भेज रहा हूँ कि जब आज शेख सरदानी की बेटी का ये आलम है तो मुस्तफा की बेटी का आलम क्या होगा? फातिमा की जिंदगी का। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या